الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اولاد کا ہونا ایک نعمت ہے اور اولاد کا نیک ہونا اس سے بڑی نعمت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں 13ویں سپارے کے آخر میں سورہ ابراہیم کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی کہ جب اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو اور بیوی کو میرے گھر کے پاس چھوڑ کے واپس چلے جاؤ، ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام کو اور بی بی ہاجرہ کو ادھر چھوڑا اور پھر وہاں سے واپس ہو گئے۔ جب بیوی اور بیٹا نظروں سے تھوڑا سا دور ہو گئے، اجھل ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے دامن کو پھیلایا اور اللہ سے دعائیں مانگی۔ تو 13ویں سپارے کے آخر میں ان پورا رکوع ہے جس میں یہ دعائیں ہیں۔ کیا دعائیں مانگی اور کہا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے اور مجھے اور میری اولادوں کو بتوں سے دور رکھیے کہ ہم بتوں کے پیچھے چلیں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، بے شک ان بتوں سے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے۔ فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، اے اللہ جو میری پیروی کرے وہ بلا شبہ مجھ سے ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو بلا شبہ آپ ہی بخشنے والے ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو آپ کے محترم گھر کے نزدیک ایک ایسی وادی میں ٹھہرا دیا، بواد غیر ذی زرع، کہ جہاں نہ کھیتی ہے نہ پانی ہے، جینے کو کوئی بھی سامان نہیں، آپ کا حکم کو میں نے پورا کر دیا۔ پھر اس کے بعد اولاد کے لیے دعائیں مانگی۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقھم من الثمرات لعلہم یشکرون، اے ہمارے رب میں ان کو آپ کے محترم گھر کے نزدیک اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ اے پروردگار آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے اور انہیں پھلوں میں سے روزی عطا فرمائیے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگی کہ ایک تو یہ مانگا یا اللہ انہیں بت پرستی سے، شرک سے محفوظ فرما اور ان کو نماز کی بھی توفیق عطا فرما اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ فرما تاکہ لوگ ان سے دین کو سیکھیں، اور ان کو رزق عطا فرما تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے اس طریقے سے اللہ سے مانگا کریں۔ اولاد کے نمازی ہونے کے لیے فکر مند ہونا یہ انبیاء کی شان ہے، اور مومن کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اپنی نماز کی بھی فکر کرتا ہے، اولاد کی نماز کی بھی فکر کرتا ہے، اولاد کے دین کی بھی فکر کرتا ہے۔ اپنی اولاد کو دین کے بارے میں اتنا آگے بڑھانا کہ وہ مقتدا بن جائے، امام بن جائے، لوگ دین میں اس کی پیروی کرنے لگیں، یہ انبیاء علیہ السلام کی شان ہوتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو اتنا دین سکھائیں، اتنا دین پڑھائیں کہ وہ عالم بن کر، مفتی بن کر اور وقت کے شیخ بن کر دین کی خدمت کریں۔ اس کے لیے فکر ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر، انجینئر بنانا بالکل اچھی بات ہے، کوئی انکار نہیں، لیکن انبیاء کی تعلیم کیا ہے کہ دین کے اندر ان کو اتنا رسوخ اولاد کو مل جائے کہ اولاد دین میں آگے بڑھے اور لوگ ان کے لیے فکر مند ہوں، ان کے لیے ان کی طرف متوجہ ہوں۔ پھر آگے اللہ سے مانگا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے بھی نماز پر قائم رکھیے اور میری اولادوں کو بھی نماز پر قائم رکھیے۔ تو اپنے لیے بھی نماز پڑھنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے اللہ
مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنائیے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنائیے۔ تو والدین اگر خود بھی نماز کی پابندی کریں تو اولاد کے لیے نماز کی پابندی کرنا اور ان کا کروانا آسان ہو جاتا ہے۔ بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں جو خود نماز کے پورے پابند نہیں ہوتے، اولاد سے چاہتے ہیں کہ یہ کامل پابندی کریں، یہ عمل بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب والدین خود نماز کی پابندی کریں گے اور نمازوں کے بعد اولاد کے لیے دعائیں مانگیں گے، یقیناً اللہ رب العزت اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔ تو والدین کو چاہیے کہ اولاد کے لیے دعا مانگنا، اولاد کے ایمان کی فکر کرنا، ان کے نماز کی فکر کرنا اور ان کو دین میں آگے بڑھانا، یہ اللہ سے مانگے۔ اور دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ بھی مانگنی ہے، وہ منع نہیں ہے، مانگا ابراہیم علیہ السلام نے بھی مانگا، ان کو آپ پھل عطا فرمائیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو کیسا قبول کیا کہ مکہ مکرمہ کو امن والا بھی بنایا، اور ساری دنیا کے پھل، شاید ہی کوئی پھل ایسا ہو جو مکہ نہ پہنچتا، ساری دنیا سے چاروں طرف سے وہاں پھل پہنچتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو جب اللہ نے قبول فرمایا تو آپ کی اولادوں میں ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ تو ہم بھی اللہ سے مانگیں، یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں آپ نے ہزاروں انبیاء پیدا فرمائے، اللہ میری اولاد میں ہزاروں اولیاء پیدا کر دیجئے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آپ نے اپنے محبوب کو بھیجا، اللہ میری نسلوں میں کوئی وقت کا مجدد، وقت کا امام بھیج دیجئے، وقت کا ایسا انسان بھیج دیجئے جو دین کے معاملے میں خوب آگے بڑھا ہوا ہو۔ تو یہ دعائیں مانگنا ابراہیم علیہ السلام سے ثابت ہے، ہم بھی اپنی اولادوں کے لیے دعائیں مانگیں۔ 14ویں سپارے سورہ نحل میں 96 اور 97 آیت میں اللہ ایک اصول بیان فرما رہے ہیں، 96 میں اور ایک 97 میں۔ پہلی آیت میں کیا اصول بتایا؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ میرے بندو، جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو کچھ تم کماتے ہو، جو کماؤ گے، سب ختم ہو جائے گا، اور جو میرے پاس بھیج دو گے، جو میرے پاس آ جائے گا، یہ باقی رہے گا۔ ایک اصول بتا دیا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ یا تو ویسے ہی ہاتھ سے چلا جائے گا، یا تمہیں موت آ جائے گی، تمہارے ہاتھ سے پھر نکل جائے گا۔ تو اصول بتایا کہ دنیا کے پیچھے اتنے نہ لگو، آخرت کی تیاری کرتے رہو۔ اور اگلی آیت کے اندر ایک اور اصول بتا دیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ فرمایا کہ جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثى، وہ مرد ہو یا عورت، وهو مؤمن، ہو ایمان والا، فلنحيينه، تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں ہم ضرور بالضرور اس کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ اب یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مزیدار زندگی۔ اللہ رب العزت دنیا کے اندر ہی ایک بہترین زندگی عطا فرما دیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے دنیا کے اندر سکون ملے، وہ کہاں سے ملے گا؟ ہمیں نیک اعمال سے ملے گا۔ یہ اصول اللہ رب العزت نے بتا دیا۔ 15ویں سپارے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے عبادت کرو مگر صرف اللہ کی، یعنی شرک نہ ٹھہرانا اللہ کے ساتھ، کسی کو شریک نہ کرنا، اور وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور اے مخاطب اگر تیرے پاس والدین ماں اور باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو، باپ یا ماں، اور بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اف بھی نہ کہنا، اف بھی مت کہنا، ولا تنہرہما، اور ان کو مت جھڑکنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ اچھے انداز سے اچھے طریقے سے بات کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے شفقت سے اور ان کے ساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ سے یوں دعا کرتے رہنا، اللہ جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا، میرے پر رحمت کی اور مجھے آسانیاں دیں، اللہ ان کے بڑھاپے کے ساتھ آپ اسی طرح خیر کا معاملہ فرما دیجئے۔ اس آیت کریمہ میں پہلا حکم کیا ہے
کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ سب سے بڑا حکم ہے، تمام انبیاء اور رسول اور تمام کتابوں میں یہ اصول رہا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ دوسرا حکم کیا دیا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ ان کی فرما برداری، ان کی دلداری، ان کی راحت رسانی، ان کی خدمت، ان کے ساتھ نرم انداز سے بات کرنا، جتنی چیزیں خیر خواہی کی ہو سکتی ہیں وہ سب حسن سلوک کے اندر آ جاتی ہیں۔ تیسرا حکم یہ دیا، ماں یا باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کو اف بھی مت کہو۔ مقصد یہ ہے کہ زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس سے ان کی تعظیم میں فرق آتا ہو، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر اف سے کم درجے کا بھی کوئی لفظ ہوتا اللہ اس کو ذکر فرما دیتے۔ ہمارے ہاں اردو میں ہوں ایسا کہتے تھے نا، ہوں، یہ بھی مطلب کوئی بھی کم سے کم جملہ ماں باپ کی شان کے خلاف، ان کی جس سے ان کو تکلیف ہو، تعظیم کے خلاف ہو، وہ اس میں آ کے منع ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ جل شانہ کے علم میں کلمہ اف سے نیچے بھی کوئی درجہ ماں باپ کے تکلیف دینے کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور حرام قرار دیتے تھے۔ مطلب اف ایسا کلمہ، اس سے نیچے والا کلمہ کوئی جملہ بنتا ہی نہیں عام فہم، تو اس سے نیچے بھی کوئی کلمہ ہوتا تو وہ بھی منع ہو جاتا۔ ماں باپ کی اتنی عزت اور تعظیم کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چوتھا حکم یہ دیا کہ ان کو مت جھڑکنا۔ یہ جھڑکنا اف کہنے سے بھی زیادہ برا ہے، اف کہنا بھی منع ہے تو جھڑکنا تو اور زیادہ اگلی بات۔ پانچواں حکم یہ دیا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اپنے ماں باپ سے خوب ادب کے ساتھ بات کرنا، اچھے انداز سے بات کرنا، اچھے نرم و لہجے میں بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، ان کی عزت، توقیر اور اکرام رکھنا، یہ سارا کچھ قولاً کریمہ میں شامل ہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے قولاً کریمہ، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اس قول کریم کے اندر جو ہے نا سارا ادب آ گیا، اچھے انداز سے، نرمی سے، محبت سے، الفاظ کا چناؤ خوبصورت ہو، ان کی عزت بھی ہو، تکریم بھی ہو، یہ سارا کچھ اس کے اندر آ گیا۔ اس کو ایک بزرگ نے سمجھایا، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ قولاً کریمہ پر اگر عمل کرنا ہو تو ایک مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک غلام ہو جو خطا کار ہو اور اس کا جو آقا ہے وہ بڑا ظالم قسم کا ہو، بہت درندگی والا مزاج ہو اس کا، اور جو غلام ہے اس کو پتہ ہو کہ میری اتنی بڑی بڑی خطائیں جو ہیں نا یہ میرے مالک کو معلوم ہے، اور ہے بھی وہ ایسا سخت۔ اب وہ جس انداز سے اپنے مالک سے بات کرے گا، وہ خطا کار غلام اپنے سخت اور ظالم مالک سے جس انداز سے بات کرے گا، کہا کہ اگر انسان اپنے ماں باپ سے اس طریقے سے بات کرے تب قولاً کریمہ پر عمل ہو سکتا ہے۔ اس کی تو جان نکل رہی ہوگی بات کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ رحم فرمائے ہمارے حال پر۔ حضرت زہیر بن محمد نے قولاً کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یعنی جب تجھے ماں باپ بلائیں تو یوں کہنا میں حاضر ہوں، میں تعمیل ارشاد کے لیے موجود ہوں، جو آپ حکم دیں۔ چھٹا اس کے اندر اس میں حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ماں باپ کے سامنے شفقت سے اور ان کے سارے کے ساتھ جھکے رہنا۔ اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ تو ان کے سامنے ایسی روش، ایسا انداز اختیار کر کہ جو ان کی دلی رغبت کو پورا ہونے میں تیرے وجہ سے کوئی فرق نہ آئے، یعنی انہیں دلی رغبت ان کی پوری ہوتی رہے، تیرے قول، تیرے عمل، تیرے انداز، تیری چیزوں سے ان کے کاموں میں پریشانی نہ آئے۔ اور عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اس سے کیا مراد ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرماتے ہیں کہ ماں باپ سے بات کرتے وقت ہاتھ اوپر نیچے نہیں کرنا جیسے آپس میں بات کرتے ہوئے کرتے ہو۔ اب ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کبھی ہاتھ ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، اور کبھی بندہ زیادہ فرینک ہو تو کسی کو ویسے ہی ہاتھ بھی لگا دیتا ہے، کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ کہا کہ ماں باپ سے بات کرنے کا اس جگہ حکم یہ ہے اپنے ہاتھوں کی حرکتوں کو بھی کنٹرول کرنے کا حکم، لہجے کو بھی، الفاظ کے چناؤ کو بھی، جسم کے انداز کو بھی، اور ساتھ ساتھ
جسم کی حرکات کو بھی کنٹرول کرنے کا حکم ان تمام چیزوں کے اندر آ رہا ہے۔ ساتویں نصیحت اس میں یہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہا کرو، اور خود ایک صیغہ سکھا بھی دیا دعا کا۔ کیا دعا سکھائی اللہ نے کہ اولاد اپنے والدین کے لیے کیا دعا کرے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر ایسے رحمت فرما جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے کو پالا اور میری پرورش کی۔ کیا مطلب؟ میں چھوٹا تھا، حاجت مند تھا، اپنا پیشاب پخانہ بھی خود نہیں کر سکتا تھا، کھانا پینا بھی خود نہیں کر سکتا تھا، دوست دشمن کو بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ انہوں نے میری ہر ضرورت کو پورا کیا، ہر خواہش کو پورا کیا، ہر طریقے سے میرا خیال رکھا، خود بعد میں کھایا، پہلے مجھے کھلایا، خود بعد میں پیا، پہلے مجھے پلایا، مجھے پہلے سلایا، بعد میں خود سوئے۔ اللہ جس طرح انہوں نے میرے ساتھ، میرے بچپن میں میرے ساتھ معاملہ کیا، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ یعنی دعا بھی مانگنی ہے، لیکن دعا سے پہلے سارے عمل، فقط دعا نہیں، یہ ساتویں چیز پہ پہلے نہیں پہنچنا، اس سے پہلے اور بہت سارے عمل موجود ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ ماں باپ کی خدمت سے انسان نہ گھبرائے، نہ ان کے اوپر خرچ کرنے سے گھبرائے، کہ چھوٹے جب تم تھے انہوں نے اپنا جان، مال، خدمت سب کچھ تمہارے ساتھ لگایا، اب وہ بوڑھے ہو گئے، اب تمہارے مال اور تمہاری خدمت کہ اگر وہ ضرورت مند ہیں تو تم پوری پہنچاؤ، کسی طریقے میں اس میں کمی نہ ہونے دینا۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنی والدہ کو کمر پہ اٹھایا ہوا تھا اور طواف کر رہے تھے وہ، تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ گرمی ہو، طواف ہو تو اکیلے چلنا مشکل، ماں کو کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے، طواف کر رہے ہیں، پوچھا میں نے حق ادا کر دیا؟ کہا ایک سانس کا بھی ادا نہیں کیا۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا سب کاموں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پیارا ہے؟ فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا نمبر 1، فجر کے وقت میں، ہر نماز اپنے وقت میں قضا مت کرنا، یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب۔ اور دوسرا فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پھر پوچھا اور پھر بتایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس حدیث میں راہ خدا میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ماں باپ کی خدمت کو بتایا گیا۔ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا ان کی اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ نے ایک اصول بتا دیا، وہ تیرے لیے جنت ہے یا جہنم۔ خدمت کر لو، راضی رکھو تو جنت پہنچ جاؤ گے، تکلیف پہنچاؤ گے تو جہنم کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں۔ ماں باپ جس جائز کام کے کرنے کا حکم دیں وہ کرنا ضروری۔ ہاں اگر ماں باپ ہی گناہ کا حکم دیں، جیسے 2-3 دن اسی ہفتے میں کسی نے پوچھا کہ بچہ ابھی عمرہ کر کے واپس آیا ہے اور ماں کہتی ہے داڑھی کٹوا دو فوراً، اس کے دل میں وہاں خیال آ گیا اس نے داڑھی رکھ لی ہوگی تو اب ماں اس کے پیچھے پڑی ہوئی داڑھی کٹوا دو۔ اب اگر ماں باپ اگر شریعت کے خلاف چلنے کا کہیں اس وقت پھر ماں باپ کی ماننا جائز نہیں۔ یہاں ایک اصول دیکھیں، ماں باپ کی بات کو ماننے کا حکم کون دے رہا ہے بتائیں؟ اللہ۔ تو کہیں اللہ نے یہ کہا کہ میری نافرمانی کرتے ہوئے ماں باپ کی، مجھے کراس کر کے ماں باپ کو راضی کر لو، ایسا تو کہیں نہیں ہے۔ مجھے پاس کر دو، چھوڑ دو اور ماں باپ کی فکر کر لو، یہ نہیں ہے۔ پہلے اللہ نے اپنی بات کی، اس کے بعد پھر ماں باپ کی بات کی۔ اگر ماں باپ کہیں پردہ نہ کرو یا اور کسی گناہ کی بات کہیں اس وقت ان کی اطاعت کرنا یہ جائز نہیں۔ واقعتاً یہ چیزیں حدیث میں موجود ہیں وضاحت کے ساتھ۔ کسی بھی مخلوق کی فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں جائز نہیں ہے۔ والدین کی خدمت، ادب، حکم ہی اللہ اور اس کے رسول نے دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری نافرمانی کرو اور انہی کی فرما برداری کرو، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر شریعت کے مطابق بات ہے، جائز بات ہے، اس وقت پھر والدین کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ والد جنت کے دروازوں میں سے سب سے اچھا دروازہ ہے، اب تو اس کی فرما برداری کر کے اس دروازے کی حفاظت کر لے یا پھر نافرمانی کر کے اس کو اپنے لیے ضائع کر دے، بند کر دے۔
ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے ہماری دعائیں قبول ہوں۔ 3 شخصوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ وہ کون سے؟ فرمایا والد کی دعا اولاد کے لیے، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ اب ہوتا ہے ایک دعائیں کروانا اور ایک ہوتا ہے دعائیں لینا، دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ دعا کروانا کیا؟ ابو جی میرے لیے دعا کر دیں، امی میرے لیے دعا کر دیں، یہ بھی بہت اچھا، لیکن یہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ اس سے اچھا کیا ہے؟ انسان ان کی فرمانبرداری اور خدمت اس طریقے سے کر لے کہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں۔ دعائیں لینا یہ کوئی اور چیز ہے، کروانا کوئی اور چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کی دعائیں لینے والا بنائے۔ تو والد کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، والدہ کی دعا محدثین لکھتے ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے ساتھ ایک بڑے میاں تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے والد ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ کے اکرام اور احترام کا خیال رکھ، ہرگز اس کے آگے مت چلنا، اس سے پہلے مت بیٹھنا اور اس کا نام لے کر مت بلانا۔ یہ نبی علیہ السلام نے احکامات دیے، اور اس کی وجہ سے کسی کو گالی مت دینا۔ ماں باپ کے آگے چلنا، باپ کے آگے چلنا یہ جائز نہیں۔ ہاں کوئی خدمت کے لیے آگے چلنا ہے، کوئی انتظامی امور ہے، وہ بات ایک الگ ہے، ویسے انسان پیچھے چلے۔ اور اسی طرح ماں باپ کا نام لینا یہ بھی جائز نہیں۔ ماں باپ سے پہلے بیٹھنا، باپ ساتھ ہے بھی، باپ کو پہلے بٹھائیں پھر بیٹھیں، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہماری عمر بھی زیادہ ہو اور ساتھ مال پیسہ بھی زیادہ ہو، بڑی فکر اور بڑے جتن کرتے ہیں۔ تو نبوی طریقہ سن لیجئے، عمر بھی لمبی ہوگی اور پیسہ بھی خوب ہوگا۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اور رزق کو بڑھائے۔ اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جہاد کی جو ہے وہ اجازت مانگی، تو پوچھا والدین کے بارے میں، تو بتایا ہاں، تو فرمایا کہ نہیں پہلے تم ان کی خدمت کرو۔ اتنی زیادہ اس کی تاکید نبی علیہ السلام نے بتائی۔ اگر اولاد ایسا کوئی کام کرے کہ جس سے ماں باپ رو پڑیں تو بس یہ اولاد کی تباہی کے لیے کافی ہے، کہ اولاد کے الفاظ یا اولاد کی نافرمانی یا اولاد کی کسی عمل کی وجہ سے ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں اور وہ رو پڑیں، تو بس یہ ماں باپ کا روکنا عقوق اور کبائر میں سے ہے۔ یعنی انسان کو ایسا کام کرے کہ جو والدین کو تکلیف پہنچے اور رو پڑے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ یمن کے رہنے والے تھے۔ ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر التابعین، انہوں نے نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے، آپ کی صحبت نہیں پائی۔ صحبت نہ کر پانے کی وجہ سے صحابیت کے شرف سے تو محروم رہ گئے، صحابی نہ بن سکے، لیکن تابعین میں سب سے بڑے درجے کے تابعین نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ بہترین تابعین۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ایمان کی حالت میں۔ تابعی کسی کہتے ہیں؟ جنہوں نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو، جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی تھی۔ اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں کیوں حاضر نہ ہو سکے؟ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے، والدہ کی خدمت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے پاس نہ آ سکے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو برا نہیں فرمایا، اس کو پسند فرمایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ اور اویس قرنی سے دعا کرواؤ۔ ان کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ یہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ اور فرمایا اگر اویس کسی بات میں اللہ کی قسم کھا لے، اللہ اس قسم کو پورا کر دے۔ یہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ان کو ملا۔ والدین کو ستانے والے کی سزا کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام گناہ ایسے ہیں اللہ چاہتا ہے تو انہیں معاف کر دیتا ہے، مگر والدین کو ستانے کا، تکلیف دینے کا گناہ ایسا ہے جس کی سزا دنیا میں موت سے پہلے مل کر رہتی ہے۔ آخرت کی تو الگ ہے، وہ تو ملے گی۔ بہت سارے گناہ ہیں ان کو ٹوٹل آخرت پہ ڈال دیا ہوا ہے، اس کا کچھ اثر یہاں ظاہر ہوتا ہے،
لیکن کبھی نہیں بھی ہوتا۔ والدین کے بارے میں وضاحت سے فرما دیا، جو والدین کا نافرمان ہوگا جب تک کہ وہ سزا موت سے پہلے دنیا میں بھگت نہ لے دنیا سے جا نہیں سکتا۔ اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ نبی علیہ السلام رحمۃ للعالمین ہیں۔ احد کے موقع پہ، طائف کے موقع پہ فرشتوں نے اور صحابہ نے کہا ان کافروں کے لیے بد دعا کر دیں۔ احد طائف کے موقع پہ کہا حکم دیں ملیا میٹ کرتے ہیں، ابھی برابر کرتے ہیں پہاڑوں کو، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ لیکن جو والدین کا نافرمان ہے اس کے بارے میں سنیے رحمۃ العالمین کی بات کیا فرمایا۔ اس حدیث میں آتا 3 دفعہ بد دعا دی۔ مشکات شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ذلیل ہو، وہ ذلیل ہو، وہ ذلیل ہو۔ پوچھا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ جس کو نبی علیہ السلام کی بد دعائیں لگ جائیں اس کی تباہی میں تو پھر کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھے تو فرمایا آمین، تینوں اسٹیپ پہ الگ الگ۔ تو ایک کے بارے میں صحابہ نے جب پوچھا تھا تو ایک کے بارے میں فرمایا کہ جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے اس طرح بد دعا دی کہ جو ماں باپ کو بوڑھا پائے اور خدمت کر کے جنت نہ لے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ میں نے کہا آمین۔ فرشتوں کی بھی بد دعائیں ہیں، رحمت اللہ عالمین کی بھی بد دعائیں ہیں والدین کے نافرمان کے لیے۔ والدین کو گھور کر دیکھنا یہ بھی بہت بڑا گناہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جس نے اپنے باپ کو تیز نظر سے دیکھا۔ حضرت عروہ نے بیان کیا اگر ماں باپ تجھے ناراض کریں یعنی ایسی بات کہہ دیں جس سے تجھے ناگواری ہو تو ان کی طرف ترچھی نظر سے مت دیکھنا، کیونکہ انسان جب کسی پر غصہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ترچھی نظر، تیز نظر ڈالتا ہے۔ ماں باپ کو تیز نظر سے دیکھنا، بولنا تو الگ بات ہے کہ غصے سے انسان جواب دے اور کوئی آگے سے بہت برا رپلائی کرے، یہ تو اور زیادہ خراب بات ہے۔ تیز نظر سے، ترچھی نظر سے دیکھنا یہ بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ماں باپ کے لیے دعا استغفار کرنا، بعض لوگوں کے والدین حیات ہیں تو بھئی خدمت کر کے راضی کر لیں، اللہ تعالی رحمت فرما دیں گے۔ اگر کسی کے انتقال کر چکے ہوں تو اب ان کے لیے راستہ اللہ نے موت سے پہلے کھولا ہوا ہے کہ اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ، والدین کی قبر کے اوپر جا کے موقع بموقع ان کے لیے دعا استغفار، ایصال ثواب، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو قریبی رشتہ دار اب موجود ہیں ان کی خدمت کر لینا۔ کچھ چیزیں ہیں ایسی کہ جو مکافات ابھی موت کے سے پہلے کر سکتی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے والدین ابھی چلے گئے دنیا سے۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ آپ ہمیں اپنا فرما بردار بھی بنا دیجئے، یا اللہ آپ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار امتی بنا دیجئے، یا اللہ ہمیں اپنے والدین کا ہمیں اپنے والدین کی فرما بردار اولادوں میں شامل فرما لیجئے، یا اللہ اپنی خصوصی رحمت میں ہمیں شامل فرما لیجئے۔ رب کریم ہم سب پر رحمت کے نظر فرما دیجئے۔ اللہ آج تک جتنی غلطیاں ہم سے ہو چکی والدین کی خدمت میں، عزت میں، اکرام میں، اللہ ان سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔